اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر نصیب فرمایا، جو جاری و ساری ہے، مہینہ چل رہا ہے اور اس کی برکتیں جو ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. شاید کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہم حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں قرآن پاک کا ذکر نہ ہو، قرآن پاک کی شان نہ بیان کی جائے، یہ C49 جو ہے نا ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ C49 کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر بات جو ہے کوشش کرتے ہیں، ہم پہنچا نہیں سکتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بات جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائی جائے تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہو سکے. آج ہم نے قرآن پاک کی شان کے حوالے سے شان ہم نے بیان کرنی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قیامت والے دن ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو قرآن پاک کو پڑھا کرتے ہیں اور ان کی شان بیان کیا کرتے ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں جناب حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خان مصطفیٰ، آپ انہیں جو ہے نا اکثر سنتے رہتے ہیں اور مجھے بڑے میرے پسندیدہ نعت خواں ہیں. اور یقین کریں کہ میرا کل دل تھا ان کو بلانے کا، تو میرے پاس نمبر نہیں تھا تو انہوں نے خود ہی رابطہ کر لیا. یہ ان کی بڑی محبت ہے. میں حالانکہ اس سوچو بچار میں تھا کہ نمبر کیسے ملے. جناب شبیر احمد قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کی یہ نا ہر چیز ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے. علم بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آواز بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ ایسے شناخت ہیں جو حضور کی شناخت خانی حضور کی محبت میں کرتے ہیں. تو میں پروگرام کا آغاز جو ہے وہ بھی شبیر احمد قادری صاحب سے کروں گا. جی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر لگوائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا
دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، اس تیرے انفاس میں خلد کی یاس میں، تیرے انفاس میں خلد کی یاس میں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی
बसिद्को यकीन तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत हाज़िरी लगा रहे थे जनाब शबीर अहमद कादरी साहब। लम्हा साहब, मैं आपकी तरफ चलता हूँ। ज़ाहिरी बात है, कुरान का महीना है, कुरान की नज़ूल का महीना है, और हम उलमाए कराम जो है ख़ास तौर पर कुरान पाक पढ़ने की जो है ना बड़ी तजवीज़ कहते हैं भी कुरान पाक पढ़ने बहुत ज़्यादा सवाब है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल के जो सोशल मीडिया के आलम दीन है ना, वो अक्सर कहते हैं जी अब क़यामत की निशानी है जी, बड़ी सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ा जाएगा, ये है वो, सोशल मीडिया के आलम दीन है ना। तो क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी कोई ऐसे कारी थे जो बड़ा खूबसूरत कुरान पाक पढ़ते थे, जैसे आजकल के दौर में माशाल्लाह कारी कुरान तो कुरान है ना जी, क्योंकि कुरान को जैसे भी जितना भी खूबसूरत करके पढ़ा जाए तो वो उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो क्या हुज़ूर के दौर में भी ऐसे कारी थे जो कुरान को बड़ा खूबसूरत अंदाज में पढ़ते थे? लकल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बाद अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आमन्तु बिल्लाह। अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत हुई कि जिस रब्बे ताला ने आज ये माह मुक़द्दस हमें अता किया और हमें इस माह मुक़द्दस के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता की, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इस C49 के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसके जो चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब हैं उनको, उनकी मुकम्मल टीम को, बिलखसूस हाफ़िज़ मोहम्मद ज़हीर साहब को, कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया। मैं आज तीसरी साल आपके साथ हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल, उससे पिछले साल भी हाज़िरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तो अब साहब बात ये है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा में से बेशक ऐसे सहाबा हैं जो बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, जिनका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। वैसे तो जितने भी मेरे नबी के सहाबा हैं तमाम की तलफ़ुज़, क़िराअत, तजवीद उसका तो क्या आलम है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 4 ऐसे सहाबा हैं, 4 ऐसे लोग हैं, 4 ऐसे अजीम कारी हैं कि जो सबसे अच्छा कुरान पढ़ते हैं, सबसे खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं। उनमें से पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तीसरे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे काली हज़रत सालम बिन मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 कारी ऐसे हैं कि जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे अच्छा कुरान पाक पढ़ने वाले थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी हैं कि जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के घर में रहते थे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान सीखते थे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से कहा, ए मुआज़ तू मुल्क शाम की तरफ चला जा, वहाँ पे जाकर लोगों को कुरान सिखा, लोगों को दीन सिखा, लोगों को कुरान को तजवीद व क़िराअत के साथ सिखा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रवाना किया। जब किसी सहाबी को रवाना करते तो अपनी मस्जिद से मस्जिद के दरवाजे तक आते, लेकिन हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब रवाना किया ना मुल्क शाम की तरफ, अल्लाह के हबीब अपने घर से निकल के मदीने से 7 मील सफ़र होता है, किलोमीटर से ज़्यादा होता है मील, 7 मील तक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गए। और वहाँ जाकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मुआज़ तू जा, लेकिन तू जा रहा है दीन की खिदमत करने के लिए, कुरान सिखाने के लिए। मैं महबूब आपसे कहता हूँ जब आप वहाँ दीन की खिदमत करना, लेकिन जब आप वापसी आएंगे मैं नहीं मिलूँगा, आप मेरे रोज़े से गुजरेंगे। अल्लाहु अकबर। मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि तारीख कहती है कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे आका ने फरमाया, मुआज़ परेशान होने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, जा
تو متقی اور پرہیزگار رہنا. جو متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کا نبی اس کے ساتھ ہوتا ہے. آنکھیں بند کر توجہ کرنا, انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ہوں گا. سبحان اللہ. یہ ایک واحد صحابی حضرت معاذ بن جبل ہے جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دی قسم مینوں تیرے نال پیار ہے. سبحان اللہ. یا حضرت مولا علی کو فرمایا تھا یا معاذ بن جبل کو فرمایا تھا اللہ کی قسم. نبی کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, نبی کہہ دے مجھے تم سے پیار ہے کافی ہے. لیکن حضرت معاذ بن جبل سے کہا اللہ دی قسم مینوں تیرے نال پیار ہے. سبحان یہ اللہ. وہ عظیم صحابی ہیں. کیوں کہ آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بات کروں گا. میرے آقا علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا یہ سید القرآن ہیں, یہ قاریوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. ایک دن نا حافظ صاحب اللہ پاک نے جی جبرائیل امین کو بھیجا حبیب کی بارگاہ میں, جی جا میرے حبیب سے کہو کہ ابی بن کعب سے کہے سورت بینہ کی مجھے تلاوت سنائے. سبحان اللہ. سورت بینہ کی تلاوت سنائے. سبحان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل آیا, آپ نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا. حضرت ابی بن کعب میرے آقا کے پاس آئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ جی وسلم علامہ صاحب ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری, آپ کا بااعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع. اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. MBBS, BDS, ڈی فارم, بیچلر, فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں. ماسٹرز, PhD, چائنیز لینگویج, نرسنگ ڈپلوما. اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں, سول انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, سافٹ ویئر انجینئرنگ, کیمیکل انجینئرنگ, ایروسپیس انجینئرنگ, کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ, بایو میڈیکل, روبوٹک انجینئرنگ. اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل, چھوٹے بڑے آپریشن, زنانہ و مردانہ میڈیکل وارڈز, OPD, الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ اور تمام شعبوں کے ڈاکٹرز 24 گھنٹے موجود. شاندار بلڈنگ, CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل سیکیورٹی, بچت اور تحفظ ایک ساتھ. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ ان ریان میڈیکل کمپلیکس. ایڈریس ندیم پارک نزد کمال چشتی چوک, قصور. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسے کہ آپ علامہ صاحب کو جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو قاری تھے, اب دیکھیں نا میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں نا یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم دین کہتے ہیں کہ جس کا حساب ہی نہیں. کیونکہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے اور خوبصورت پڑھیں. اور اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے. پاکستان میں بھی قاری ماشاءاللہ بہت اعلی ہیں, بڑے بڑے قاری ہیں. اللہ نے بڑی آواز سے, بڑی قرات سے نوازا ہوا ہے. باقی ملکوں میں بھی ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا عرب ممالک میں خاص طور پر اس طرح کی نوازشات ہیں. عرب ممالک میں بڑا پیارا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اور یقین کریں جو قرآن پڑھا جائے اور دل پہ اثر ہو, وہ قرآن کبھی اس میں وہ نہ ترنم میں کچھ نہیں سمجھتا, دل پہ اثر ہونا چاہیے. قرآن پڑھے بندہ اور پتہ چل جائے کہ ہر چیز ٹھہر جائے, ہر چیز رک جائے, بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اندر, یہ ہم جو اس طرح کے مسائل خود بناتے ہیں نا, وہ مسائل ہم جو ہے ہمیں خود سے نہیں بنانے چاہیے. ہمیں جو ہے علماء کرام کی جو ہے نا خدمت حاصل کرنی چاہیے, علماء کرام سے پوچھنا چاہیے. علماء کرام سے ہم گفتگو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میرے نبی کے دور میں بھی قاری تھے اور میرے نبی نے بھی انہیں پسند فرمایا ہے. جی علامہ صاحب, جس طرح آپ حضرت ابی بن کعب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ جو 4 قاری آپ نے بتائے ہیں, 4 قاریوں کی کیا یعنی کہ خدمات تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ کتنے اٹیچ تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جی, جو پچھلی بات رہ رہی تھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے پوچھی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب
امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے میرے صحابی مجھے تو سورۃ بینہ کی تلاوت سنا. سبحان تو اللہ. آپ نے کہا جی یا رسول اللہ میں سناتا ہوں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے رب کا حکم ہے. آپ نے عرض کی میرے اللہ کا حکم ہے, یہ رب کی طرف سے حکم آیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لے کر یہ فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے یہ سورت سن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا تو حضرت ابی بن کعب رونے لگ پڑے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے نصیب, میرے مقدر, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محبت سے نوازا. یعنی جو بندہ قرآن پڑھتا ہے تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبتوں سے نوازتے ہیں. اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ان کی میں بتاتا ہوں ابتدائی اسلام کے اندر جب ابتدائی اسلام تھا تو یہ جو واقعہ ہے نا بڑی توجہ طلب ہے. ابتدائی اسلام کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کفار کے بچوں کو دوپہر کے وقت قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. المختصر یہ ہے کہ ابو جہل تک کسی نے یہ خبر پہنچا دی کہ جو وہ حضرت امام الانبیاء ہیں ان کے جو غلام ہیں عبداللہ بن مسعود وہ آپ کے بچوں کو توبہ نعوذ باللہ وہ گمراہ کر رہے ہیں, وہ تو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. حقیقت میں تو وہ علم تھا, اسلام تھا, لیکن اس نے جو بات کہی ابو جہل بڑے غصے میں آیا. اس نے آ کر دیکھا تو وہ بچے بالکل نا حضرت عبداللہ بن مسعود سے سپارہ بڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ سپارے انہوں نے پکڑ کے رکھ لیے. تو ابو جہل نے نا حضرت عبداللہ بن مسعود کے چہرے پر تھپڑ مارا, آپ زمین پر گر گئے. تو عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے اور جو ہے نا بہت کمزور تھے صحت میں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ یہ میرا ایسا صحابی ہے جو بھاگتا جائے تو درخت پہ چڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنا میرے آقا, آپ میں ان کو بتاؤں گا کہ بھی ان کی کتنی طاقت تھی ظاہری طور پہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تھپڑ مارا آپ گر گئے, آپ جو ہے نا وہاں سے یوں پیچھے ہوئے بیک, حفصہ پیچھے بیک ہو کرنا, پھر دوڑ لگائی چھلانگ لگا کرنا اونچی رکھ کے تھپڑ مارا اس کو ابو جہل کے چہرے پر, اس کے منہ پر تھپڑ مارا. جب ان کے منہ پر تھپڑ مارا تو آپ نے دوڑ لگا دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, میرے آقا مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ تو ابو جہل کے کان میں سوراخ کرے گا. اللہ. جنگ بدر آ گئی. جنگ بدر میں یہ صحابی شامل تھے. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکمل جنگ ہو گئی کیونکہ یہ صحت کے اعتبار سے تھوڑے سے کمزور تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود یہ لے تلوار اور تو میدان میں جا. تو میدان میں جا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی تلوار لے کر گیا تو دیکھا تو ابو جہل وہاں پہ تڑپ رہا ہے. اس کے سینے پہ جا کے پاؤں رکھا. جب اس کے سینے پہ جا کر پاؤں رکھا, کہا ہاں تو حضور کی گستاخی کرتا تھا, تجھے کہا تو نہیں تھا انسان بن جا, انسان بن جا. تو آپ نے اس کے جب گردن پر تلوار چلانا چاہی تو اس نے کہا میری گردن نا تھوڑی سی نیچے سے کاٹنا, اس کا تکبر دیکھو. تو اس نیچے سے کاٹنا تاکہ جب آپ اسے اپنے نبی کے پاس لے کر جائیں تو یہ لگے کہ سردار کا سر پڑا ہوا. توبہ نعوذ باللہ. اس کی سوچ یہ تکبر ہے. اور آپ نے جب اس کا سر کو یوں کاٹا نا تو آپ ان کی صحت کا اندازہ لگانے حفصہ ان سے وہ اکیلا ابو جہل کا سر نہیں اٹھایا گیا. صحت ظاہر طور پہ اتنی کمزور تھی. تو آپ نے کیا کیا کہ اس کے کان کے اندر سوراخ کیا اور وہاں سے ایک رسی لی, وہ اس کے کان میں لگائی اور سوراخ کر کے اس کو ایسے نا گھسیٹ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو جہل کا سر لے کر آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت اس کو یاد کرو جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ تو ابو جہل کے کان میں سوراخ کرے گا تو نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا قد چھوٹا ہے, اس کا تو قد بہت بڑا ہے, میں یا رسول اللہ اس کے کان میں کیسے سوراخ کروں گا. تو آپ کی وہ بات پوری ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے حضرت حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے بہت اچھا قرآن پڑھنے والے صحابی تھے, بہت پیاری تلاوت کرنے والے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں خود نبی پاک کے صحابہ عمر فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں, اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے, موقع آ گیا تھا ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا پیارا جتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والا میرا صحابی حضرت سالم مولا ہے اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور نے اگر ابی بن کعب کی شان بیان کی ہے، حضرت معاذ بن جبل کی شان بیان کی ہے، یا اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سالم مولا کی شان بیان کی ہے، دوسرے صحابہ کی شان کم نہیں، حضور نے سب کے بارے میں کرایا. یہ چار جو کاری ہیں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن یہ پھول ہے نا، اب ظاہری سی بات ہے، ہم ادھر محفل کرواتے ہیں، اگر چار کاری آتے ہیں ان کا اپنا اپنا انداز ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک کاری پسند آیا دوسرا کاری پسند نہ آیا، ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ نا ایک درخت کے پھول ہیں، ہر ایک پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے، یعنی کہ وہ کس طرح کی خوشبو، کوئی یعنی کہ خوشبو ایک جیسی ہے، پھول الگ الگ ہیں. تو ظاہری سی بات ہے قرآن پاک ماشاءاللہ سارے پڑھنے والے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پڑھے ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے نا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں قاری تو ماشاءاللہ قاری ہوتے ہیں. جی بالکل. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام نے بلایا. ان کو آنے میں دیر ہو گئی. آنے میں دیر ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا آپ کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ بھی آپ لیٹ کیوں آئی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گھر کے قریب سے گزری، وہاں پہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا. یا رسول اللہ اتنا پیاری آواز، اتنی پیاری آواز، اتنی خوبصورت آواز، اتنے پیارے تلفظ. یا رسول اللہ میں اس کا وہاں ٹھہر کر قرآن سنتی رہی. یا رسول اللہ آنے میں اس لیے دیر ہوئی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گئے، وہاں سے مبارک چادر لی، سردیوں کے دن تھے، چادر کی بکل ماری، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین کو ساتھ لے کر اس گھر پہ آ گئے جہاں پہ وہ تلاوت ہو رہی تھی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن سنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی قرآن سنا، اور ساری رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سنتے رہے. صبح جب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا میرے آقا نے سالم تو بہت پیارا قرآن پڑھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان سالم تیری آواز بہت پیاری ہے. جی یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی میں نے رات اس طرح قرآن سنا، ام المومنین نے تیرا قرآن سنا. عرض کہ یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا نبی میرا قرآن سن رہا ہے تو میں اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتا. سبحان اللہ، اس سے زیادہ پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف دیکھو، اپنے صحابہ پہ مہربانی دیکھو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار کاری ہیں یہ سب سے حسین قرآن پڑھنے والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ صحابہ ہیں بہت اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بہت زیادہ قاری تھے اور بڑی پیاری پیاری. ظاہری سی بات ہے سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، وہ بھی قاری تھے قرآن پاک، تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی پڑھتے ہیں. شمیع صاحب ظاہری بات ہے آپ بھی گئے ہیں ماشاءاللہ، سارے اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے. وہاں پہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد نبوی شریف میں جو ہے نا وہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا. وہاں پہ جو ہے نا میں نے اچھا نا یہ ایک چیز نوٹ کی ہے کہ خانے کعبے میں نے اتنا نہیں دیکھا بھی جس طرح مسجد نبوی شریف میں قاری بیٹھے ہیں نا، ایک اس پیلر کے ساتھ اس پیلر کے ساتھ وہ لگا. میں نے خانے کعبے میں نہیں ایسا دیکھا. لیکن یقین کریں کہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ میرے نبی کے شہر میں آج بھی قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، اللہ تعالیٰ سب کو وہ جو ہے نا جگہ دکھائے. یقین کریں کہ جب بات ہوتی ہے نا، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ چیزیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، وہ جگہ سامنے آ جاتی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس کا جو مدرسہ ہے، ہم وہاں پہ طائف میں گئے، وہاں پہ دیکھا، اور وہ یقین کریں وہاں پہ جو ہے نا بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کا قرآن پاک تو خیر وہ جو ہے نا بغیر زبردست کے جیسے عربی زبان میں ہے ان کا، لیکن یہ چیز حقیقت ہے کہ ناظرین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور خوبصورت سے خوبصورت کرنی چاہیے. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں جی مولویوں میں کیا ہے، قاریوں میں کیا ہے. لیکن اگر ہمارا بچہ، اگر ہمارا کوئی بھائی، اگر ہماری کوئی بیٹی اگر اچھا قرآن پڑھتی ہوگی تو یقیناً جو ہے اس کو سننے میں بھی مزہ آئے گا. تو علامہ صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ قرآن ظاہری سی بات ہے پڑھ لیا، قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں بھی قرآن پڑھنے کی رمضان شریف میں کیوں زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے نا حکم دیا گیا ہے بھی زیادہ قرآن پاک پڑھیں. دیکھیں
اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. بے شک. اس کے تلاوت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے الف لام میم اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 ہے. پھر آگے فرمایا اس کی 90 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. عام دنوں کے اندر انسان ایک نفل ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو نفل کا ثواب ملتا ہے. اگر رمضان میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو فرض کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اگر فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر قرآن پاک عام دنوں میں پڑھتے ہیں اس کی فضیلت ہے، لیکن رمضان میں اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ قرآن کو صحیح لہجے میں پڑھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کی زبان میں لکنت آتی ہے، لہجے میں لکنت آتی ہے پڑھنے کی وجہ سے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے لیے دگنا ثواب ہے. اب ایک بندہ ہے وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، جو بندہ قرآن پڑھا ہے وہ تو قرآن پاک کی تلاوت کر لے گا، وہ تو قرآن پاک پڑھے گا رمضان میں. لیکن ایک بندہ قرآن پاک نہیں پڑھا، اس کے دل کے اندر خواہش ہے رمضان ہے میں بھی کاش قرآن پڑھا ہوتا تو میں بھی جو ہے نا یہ کیا نام ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا، میں وہ ثواب حاصل کرتا، وہ نیکی حاصل کرتا. لیکن اس کے لیے بھی ایک میرا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے. اس کو چاہیے کہ اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا قرآن پاک کھولے اور ایک لائن پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ، ہر سطر پہ اپنی انگلی کو پھیرے اور پورے قرآن کو پڑھے. اس کو ایک تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا اور اس کو انگلی قرآن پاک پھیرنے کا ثواب ملے گا، وہ بھی اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو جاری ہے. یقیناً جو ہے ناظرین ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے نا، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ روزے کو اگر ہم نے طاقت دینی ہے، ویسے تو بظاہر تو ہم کمزور ہوتے ہیں، ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم نے روزے کو طاقت دینی ہے، مضبوط کرنا ہے، تو ظاہری سی بات ہے اسے نماز کے لحاظ سے مضبوط کر سکتے ہیں، اسے ذکر و اذکار کے لحاظ سے مضبوط کر سکتے ہیں، اسے قرآن پاک کی تلاوت سے مضبوط کر سکتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہم برے کاموں سے بچیں گے، اچھے کام کریں گے، تو یقیناً ہمارا جو روزہ ہے وہ طاقتور بھی ہوگا اور روزہ اچھا بھی ہوگا. تو ثواب کا مزہ بھی تب ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ہے اس کا اللہ نہ کرے ایک بازو نہ ہو تو وہ ادھورا رہتا ہے، اگر اس کی انگلی نہ ہو وہ بھی ادھورا رہتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے روزہ ہم رکھ لیں، ہم نے نماز نہ پڑھیں تو ظاہری سی بات ہے روزہ بھی ہمارا ادھورا ہے. قرآن نہ پڑھیں تو روزہ بھی ادھورا ہے. تلاوت نہ ذکر و اذکار نہ کرے تو روزہ ہمارا ادھورا ہے. تو روزے کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے تو ہمیں یہ چیزیں اپنانی پڑیں گی. ہمیں برے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، چغلی بغض کینہ سے بچنا پڑے گا. تو پھر ہی جا کے ہم جو ہے روزے کی تقویت حاصل کر سکتے ہیں، روزے کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، آپ کا با اعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع. اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. MBBS BDS ڈی فارم بیچلر فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں. ماسٹرز PhD چائنیز لینگویج نرسنگ ڈپلوما. اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، ایروسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ، بایو میڈیکل، روبوٹک انجینئرنگ. اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل، چھوٹے بڑے آپریشن، زنانہ و مردانہ میڈیکل وارڈز، OPD، الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ اور تمام شعبوں کے ڈاکٹرز 24 گھنٹے موجود. شاندار بلڈنگ، CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل سیکیورٹی، بچت اور تحفظ ایک ساتھ. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ ان ریان میڈیکل کمپلیکس. ایڈریس ندیم پارک نزد
कमाल चिश्ती चौक कसूर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप कुरान पाक की जो शान है वो समात कर रहे हैं। माशाल्लाह लामा साहब बड़े ही नराले अंदाज में और ऐसी ऐसी बातें हमें बता रहे हैं कि जो शायद बहुत से लोगों ने ना सुनी होंगी पहले, लेकिन ऐसी बात है तो नहीं, हमारे आलिम दीन बयान करते हैं, लेकिन ना इतनी बारीकी में कुछ आता नहीं है। तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और ये इनकी मोहब्बत है। देखें, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ऐसे ही दीन का इल्म अता फरमाए। ये हर एक की बस की बात नहीं होती, यानी कि बारीक चीज़ें निकालना हर एक की बस की बात नहीं होती, और इस तरह की चीज़ों को तलाश करना, उनका जो है ना उनके हवाला जात देखना, ये जो है ना हर एक बंदा जो है ना वो, क्योंकि आजकल हम जो है ना सीधे सीधे मौलवी हैं, मोबाइल से निकाला पढ़ा हम मौलवी बन गए, लेकिन ये चीज़ें किताबों से मिलती हैं, मोबाइलों से नहीं मिलती। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू जारी है। तो लामा साहब, एक चीज़, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ भी जा रहा है, हमने शबीर साहब से नात भी सुननी है। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी तिलावत की हो जो बहुत ही ख़ास हो, बड़ी अच्छी हो, कोई ऐसी तिलावत हमारे नाज़रीन को बताएं जो बड़ी यादगार तिलावत हो, जिसे कहते हैं ना, और कभी कभी होता है ना, मिसाल के तौर पे कोई भी कारी है, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे जो उस्ताद मोहतरम है, उस्तादुल फाज़ उस्तादुल कारी कुर्रा कारी मोहम्मद अज़रीस नक्शबंदी साहब, उन्होंने इधर ना महफिल कराई पट्टे चौक में। तो कारी नजमुल मुस्तफ़ा साहब थे, कारी करामत अली साहब, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, ये दो कारी आए। तो कारी नजमुल मुस्तफ़ा साहब ने इतना अच्छा पढ़ा कि कारी करामत साहब ने पढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भी जितना अच्छा इन्होंने पढ़ लिया है ना, तो शायद मैं इससे अच्छा ना पढ़ सकूं, तो लोग मुझे जो है ना वो पसंद ना करें। अब ये होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरा नबी तो वो तो लजपाल है, वो तो माशाल्लाह आला है। कभी कोई ऐसी तिलावत जो उनके बड़ी यादगार हो या बड़ी जो है ना प्यारी हुई हो? जी, शेब अबी तालिब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लिया गया, तो बाइकाट कुफार ने कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक पहाड़ी पर बैठ कर ना कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। वहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम डेली तिलावत करते थे। तो क्या हुआ कि अबू जहल को पता था कि इमामुल अंबिया की आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, उस जैसी कायनात में किसी की आवाज़ नहीं है, ऐसा किसी का अंदाज नहीं है, ऐसा किसी का लहजा नहीं है जैसा अल्लाह के हबीब का है। अल्लाह के हबीब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अबू जहल ने सारे लोगों को मना किया था, खबरदार कोई इसके करीब ना आए, कोई बंदा इसके करीब ना आए। उनको पता था अबू जहल को, जो इसके करीब आ गया वो सोने का हो जाएगा, वो कलमा पढ़ गया, हुजूर का गुलाम बन जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कुरान सुनने के लिए जब हुजूर ने तिलावत शुरू की, अबू जहल अपने घर से निकलकर झाड़ियों में छुपकर अल्लाह के हबीब का कुरान सुन रहा है। सुभान अल्लाह, यानी कि जाहिर दिखा नहीं रहा, हाँ, छुपकर रात को कुरान सुन रहा है। और एक चौक है, आप सभी देखें, ये चौक है, एक ही रास्ता जाने के लिए। यहाँ से अबू जाल इधर को गया, झाड़ियों में छुप कर कुरान सुन रहा है। इधर से जनाब वो दूसरा काफिर, ठीक है, वो गया, इधर से अखनस बिन शुरैक गया, तीनों अलग-अलग झाड़ियों में छुप कर ना मेरे आका अलैहिस्सलाम का कुरान सुन रहे हैं। अखनस बिन शुरैक और अबू जाल और उतबा, ये तीन काफिर मेरे नबी का कुरान सुन रहे हैं। और जब सुबह की अजान हुई, हजूर ने तिलावत ख़त्म की, तो ये वापस आ रहे थे। ये अखनस बिन शुरैक इधर से आ गया और वो दूसरा काफिर इधर से आ गया, अबू जाल इधर से आ गया। अबू जाल यहाँ पहुँचे, इसने पूछा भी तू किधर से आ रहा है? कहते यार मैं तो कुरान सुन के आ रहा हूँ, हमें पता है अल्लाह का नबी तो सच्चा है, लेकिन हम नहीं मानते, ये हमारी अपनी मर्जी है। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी, में कुरान सुनने गया था। दूसरे से पूछा भी तू किधर गया था? तो उसने कहा यार मैं भी ये इसी काम में गया था, मैं फलां झाड़ी में बैठे कुरान सुन रहा था। अबू जाल तो बहुत शातिर था, उसने कहा खबरदार कोई बंदा कल से ना आए, कल से कोई बंदा ना आए। उसने कहा जी ठीक है, मैंने कह दिया ये नहीं आएंगे। रात हुई, फिर दिल के अंदर शौक पैदा हुआ, हजूर की वो मुबारक आवाज़ कानों में गूंजी। फिर ये अबू जाल निकला झाड़ी में, अखनस बिन शुरैक निकला झाड़ी में, और तीसरा वो काफिर निकला, उतबा निकला, वो भी उस झाड़ी के अंदर मेरे नबी का कुरान सुनते रहे। दूसरे दिन फिर मुलाकात उस चौक में हो गई कि तू किधर, तू किधर, तू कि खबरदार कल से अगर तुम आए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तीसरे दिन जब वो कुरान सुनने आए, जब तीसरी मुलाकात हुई, तो उनमें से अखनस बिन शुरैक ने कहा यार मेरा दिल मान गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, मैंने कलमा पढ़ लेना है। लेकिन
ابو جہل بہت شاطر تھا، ابو جہل نے ان کو گمراہ کیا لیکن وہ کلمہ نہ پڑھ سکے. یعنی یہ ایک ایسی تلاوت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مانتے تھے سچا نبی، پتہ تھا اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن وہ ظاہراً اپنی سرداریاں نہیں گنوانا چاہتے تھے. اور دوسرا میرے آقا علیہ السلام کی امت میں آنے کے لیے ہر نبی نے خواہش کی ہے، لیکن ہر نبی کی خواہش پوری تو نہیں ہو سکی، لیکن اس نبی کی پیاری آواز، اس نبی کی سریلی آواز، اس نبی کی تلاوت ہر نبی نے سنی ہے. معراج کی رات اللہ کے حبیب کو مسجد اقصی میں لے جا کر اللہ کے حبیب نے امامت کروائی. پورے نبی جتنے بھی کم و بیش 1,26,000 نبی تھے، سب نے میرے نبی علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت سنی. یہی سب سے بڑی کمال کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا قرآن تمام انبیاء کو نماز میں اپنے پیچھے کھڑا کر کے ان کو مطلب اپنا قرآن پاک سنایا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری گفتگو کی ہے. علامہ صاحب نے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا اور ان کے عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو ہمارے ساتھ شبیر احمد قادری صاحب موجود ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی حاضری جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لگوائیں. جی شبیر قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشبو خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس سے بیان کس سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا آیا ہے نائے گجا میں تجھ سا کوئی آیا دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خوشبو ہے دو عالم میں
اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ یوں یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو تیری گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت حاضری گوا رہے تھے جناب شبیر احمد قادری صاحب. اچھے قاریوں کی بات ہوئی تو ساتھ ماشاءاللہ نعت بھی حضور کی ثنا خوانی, یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں, ہر بندے کو عطا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص کرم نوازی ہے.
حضور کی خاص نظر کرم ہے کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزید ذوق میں شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے سننے والے ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس چینل C49 کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔